أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ یوسف کی اور آیت نمبر 6 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. جیسا کہ کل کی تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اس صورت کو اللہ نے کہا کہ احسن القصص، کیونکہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جو نا ذکر ہے. دوسری جو بات ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب اپنے والد کو بتاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کا خواب سنتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جب یہ خواب کا واقعہ سنتے ہیں یعقوب علیہ السلام تو سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام ملنے والا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر کو جانتے تھے. تو اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے یوسف، اے میرے بیٹے، تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا. لیکن یہاں جو سوال ہے، خواب کی تعبیر ایک الگ علم ہے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم نہ ہو وہ نہ بتائیں. اگر آپ کے پاس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، اب دوسروں کو یہ مت بتائیں کہ جنہیں آپ کا خواب کا مطلب یہ ہے، آپ کے خواب کا مطلب اتنی جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حرام ہے. اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو جناب آپ نہیں بول سکتے. اچھا، لیکن یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ کیسا معلوم کہ جو نا یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام ملنے والا ہے؟ صرف خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو بڑا مقام ملنے والا ہے. کیسا معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو میرا بیٹا کو بڑا مقام ملنے والا ہے؟ جب انہوں نے خواب سنایا، خواب میں کیا تھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند. 11 ستارے، سورج اور چاند کہاں رہتے ہیں؟ اوپر رہتے ہیں، آسمان میں رہتے ہیں. تو گویا کہ جو ہے نا اہل علم نے کہا کہ جو ہے نا اس سے یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جس طرح سورج، چاند، ستارے سب آسمان میں رہتی ہیں، اوپر رہتی ہیں، اس طرح یوسف علیہ السلام کا مقام بھی جو ہے نا بلند ہونے والا ہے. یہ تعبیر تھا یعقوب علیہ السلام کا، کیونکہ چاند، ستارے سب اوپر رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا تم کا بڑا مقام ملنے والا ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے تم جو ہے نا اپنے بھائیوں کے پاس یہ خواب کا واقعہ بیان نہ کرنا. اس کے بعد جیسا کہ ہماری جو تفسیر ہے آیت نمبر 7 سے، لقد کان فی یوسف، تحقیق یوسف علیہ السلام و اخوتہ، ان کے بھائیوں کے بارے میں آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. یعنی کہ جو انسان یوسف علیہ السلام کے قصہ پڑھے گا اس میں بہت سارے قصے، اس قصے سے جو ہے نا بہت سارے فائدہ جو ہے نا اس کو ملیں گے. خاص طور پر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے قصے سے بہت سارے فائدے اس کو ملیں گے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا 1000 سے زیادہ فائدے جو ہے نا آپ کو اس قصے میں ملیں گے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. بڑا عظیم واقعہ ہے. للسائلین، پوچھنے والے، یعنی کہ جو انسان سورہ یوسف پڑھنا چاہتا ہے اس میں جو ہے نا سورہ یوسف کو جو ہے نا بہت سارے فائدے جو ہے نا اس کو ملیں گے. خاص طور پر آیت نمبر 7 میں مفسرین نے جو ہے نا، اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے، مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ان کا نام شمول تھا، ایک کا بھائی کا نام عدن تھا، ایک کا بھائی کا نام یہودا تھا. اس طرح نام ذکر کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام ذکر کرتے ہیں. بنیامین ہے، یہودا ہے، شمول ہے، عدن ہے، اس طرح جو ہے نا کئی نام جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، واللہ اعلم. لیکن آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ للسائلین، جو بھی سورہ یوسف پڑھے گا، سمجھے گا، لوگوں سے سوال کرے گا، اس میں بہت سارے فائدے جو نا اس کو ملیں گے. اچھا چلیے، اس کے بعد اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، یعنی کہ آیت نمبر 8 میں
کیا بات بتائی گئی ہے. اب یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جو ہے نا آپس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کیا بات کرتے ہیں. دیکھیے ہم بڑے ہیں لیکن پھر بھی ابو جو ہے نا میرے یوسف کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. بھائی آپس میں بات کرتی ہیں. دیکھیے ہمارے جو ابو یعقوب علیہ السلام جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں, جبکہ ہم بڑے بڑے بھائی ہیں, ہم بڑے ہی لیکن ہم کو پسند نہیں کرتے. یہ وہ ہم, اسی وجہ سے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ ہم, بعض لوگوں کو جو ہوتا ہے نا ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, یہ وہ ہم انسان کو برباد کر دیتا. انسان جو سوچتا نا ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, نہیں. شریعت کیا بولتی ہے کہ فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ تقدیر میں ہے بس. لیکن انسان جو سوچتا ہے جو نا ایسا ہو جائے گا, ایسا, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا آپس میں کیا پلان بیٹھتے ہیں, کیا بات کرتی ہیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ابو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, ہم کو پسند نہیں کرتے. دیکھ وہی اللہ نے کہا اذ جب قالو, جب انہوں نے کہا, کون, یوسف علیہ السلام کے بھائی, لیوسف, یوسف علیہ السلام و اخوہ, ان کے بھائی کے بارے میں, یعنی کہ یوسف اور بنیامین کے بارے میں. یہ آپس میں بھائی جو ہے نا بات کرتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا آپس میں بات کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیں یوسف اور ان کے بھائی کون, بنیامین کو, احب, زیادہ پسند کرتی ہیں, الی ابینا, ہمارے ابو, منا, ہم سے بڑھ کر. یعنی کہ پورے 11 بھائی آپس سے بیٹھ کر بات کرتی ہیں. دیکھیے ابو جو ہے نا یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ہم سے زیادہ پسند کرتے ہیں, ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ہم. اور کیا کہنے لگے, ان ابانا, بے شک ہمارے جو ابو ہی نا, کون, یعقوب علیہ السلام, لفی ضلال مبین. ضلال کا مطلب یہاں غلطی کے معنی, یعنی کہ ہمارے ابو جو ہے نا بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. بھائی آپس سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ابو جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو ہے نا ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ابو کی سب سے بڑی غلطی ہے. ضلال کا یہ معنی غلطی کے معنی میں, گمراہی کے معنی میں نہیں, غلطی کے معنی. ان ابانا لفی ضلال, بے شک ہمارے ابو جو ہے نا لفی ضلال, یعنی کس میں ہی, غلطی میں ہی, مبین, کلم کلا غلطی میں ہی. کیوں, کیونکہ ہمارا ابو ہم سے اتنا محبت نہیں کرتے جبکہ یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ان کا وہم تھا. اسی وجہ سے شریعت وہم سے روکتی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا ایسا ہو جائے گا فیوچر میں, ابھی سے پلاننگ کرتے ہیں, ایسا ہو جائے گا, ایسا. بعض لوگ سوچتے ہیں ایسا ہو جائے گا, ایسا نہیں, یہ گمراہی ہے. شریعت کہتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, فیوچر کے بارے میں تم مت ڈرو. یہاں ان کے بھائی جو ہے نا وہ ہم ہی جو ہے نا ان کو برباد کر دیا, یوسف علیہ السلام کے بھائی. دیکھیے اس کے بعد جب یہ بات کرتی ہیں آپس میں, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, عُصْبَہ کا مطلب ہم بڑی جماعت تھی. عُصْبہ مطلب ایک جماعت, یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم بڑی جماعت ہیں, یعنی کہ ہم 10 لوگ ہیں. لیکن پھر بھی ابو جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. اب کیا پلان کرتی ہیں پورے بھائی, اقتلوا یوسف, چلو یوسف کو قتل کر دیں گے. پلان کرتے ہیں, آپس میں بات کرتی ہیں. سب سے پہلے اقتلوا, قتل کر دیں گے, کسے, یوسف, چلو یوسف کو قتل کر دیں گے. او یا نہیں تو ابھی اطرحوا, اطرحوا کو مطلب پھینکنا, یوسف صاحب کو پھینک دیں گے ارضن, دور کی زمین میں. ارضن مطلب زمین, یعنی کہ بھائیاں آپس سے بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں, ابو جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں ہم سے بڑھ کر, تو اس وجہ سے ہم کسے قتل کر دیں گے, اقتلوا یوسف, یوسف علیہ السلام کو قتل کریں گے, یا نہیں تو ہم ان کو زمین میں پھینک دیں گے. اطرحوا مطلب ابھی اطرحوه, یعنی کہ ہم ان کو پھینک دیں گے, کہاں, ارضن, زمین میں, ہم ان کو زمین میں پھینک دیں گے. یہ پلان کرتے ہیں. ہاں, کیوں ایسا پلان کرتے ہیں, یخلو لکم وجہ ابیکم, یخلو لکم وجہ ابیکم کا جو معنی ہے, اس کے بعد ہمارے ابو ہم سے زیادہ محبت کریں. آج تک یوسف سے محبت کرتے تھے, ہاں, جب یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے یا تو دور کی زمین میں پھینک دیں گے, تو جو نا اس کے بعد ابو جو ہے نا یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ محبت کریں گے. یخلو لکم وجہ ابیکم, اس کا معنی یہی ہے. ہاں, اب یہ جو بھائیوں کو معلوم ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں, کریں آپس میں جو بات کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے, یہ بھائیوں کو معلوم ہے غلطی ہے. پھر کہتے ہیں وَتَكُونُ, اور ہم ہو جائیں گے, مِن بَعْدِهِ, اس کے بعد, قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. اب قتل کر دیں گے یوسف علیہ السلام کو, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. جیسے کہ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں, چلو گناہ کریں گے بعد میں توبہ کر لیں گے.
یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ شیطان جو نا کہتا ہے چلو گناہ کر لو، حرام کما لو، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. آپ گناہ کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، نعوذ باللہ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو شریعت میں جائز نہیں. یہ شیطان اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے چلو اب گناہ کر لو بعد میں. وہی ان کے بھائیوں نے کہا چلو ہم یوسف علیہ السلام کا قتل کر دیں گے. قتل کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، ہمارے ابو ہم سے محبت کرنے لگیں گے. ہاں لیکن ہم بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کی دو تفسیر ہے. ایک بھائیوں نے کہا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. دوسری جو تفسیر ہے بعد میں یہ بھائی نیک بن گئے تھے، یعنی کہ غلطی ہو گئی لیکن بعد میں وہ نیک بن گئے جس وجہ سے اللہ نے ان کو نبی بنایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہیں ان کی دلیل یہی ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ 11 بھائی جو ہے نا، یہ 10 بھائی بعد میں نیک ہو گئے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، بعد میں وہ نیک ہو گئے. جیسا کہ جو یعقوب علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابو جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے. بعد میں جب پورے واقعہ ہونے کے بعد اینڈنگ میں تو ابو جان یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو میں اپنے ابو سے اپنے نکاح میں اللہ سے جو نا مغفرت طلب کروں گا. تو یعقوب علیہ السلام تہجد کے وقت اپنے بچوں کے حق میں مغفرت طلب کر رہے ہیں تہجد کے وقت. یعنی کہ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی ان سے، بعد میں انہوں نے جو نا توبہ کر کے نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا. یعنی کہ یہاں جو پلاننگ ہے، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کریں گے، یعنی تو ہم دور کی زمین میں ان کو پھینک دیں گے. جس کا فائدہ کیا ملے گا؟ ابو جان جو نا یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ محبت کریں گے اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. چلیے یہ پلاننگ ہو رہی تھی. تو اس میں سے کیا ہوا؟ قال قائل منهم، قال کہنے لگا، قائل کہنے والا، کہا قائل کہنے والا، منهم ان میں سے. یعنی کہ ابھی 10 بھائی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں پلان کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی. تو ایک بھائی اٹھ کے کھڑا ہوا، ان کا نام کیا ہے؟ یہودا. یہودا یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا ہے. اسی کی نسل سے جو نا یہودی آ کر، آج جو یہودی ہم بولتے نا، یہودا ہی کی نسل سے. یہودا یہ تھوڑا نیک تھے، مفسرین نے کہا کہ یہ تھوڑا نیک تھے. یہودا قال قائل، کھڑے ہوئے یہودا، کہے، قال کہا، کہنے والے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، اے یوسف کو قتل مت کرو. یہودا ان کے ایک بھائی، انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف. ہاں الٹا کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ، یوسف علیہ السلام کو ڈال دو. القو ڈال دو، کہاں؟ فی غیابات الجب، فی غیابات الجب. غیابات بولتی ہیں کہ گہرا، جیسا کہ باڈی ہوتا ہے اسے گہرا، اس کے اندر اسے بولتی غیابات. الجب کنواں، باڈی کو. یعنی کہ اگر آپ، یعنی کہ قتل کرنا تو بہت بڑا یہ ہے نا. ان کے بھائی نے کہا کہ قتل مت کرو، اگر ایسا کرنا ہی ہے تم یوسف علیہ السلام کو ایک کنواں میں پھینک دو، ایک کنواں میں پھینک دو. فی غیاب کا مطلب، فی غیابات کا مطلب جو ہے اندر، کنواں کے اندر کو بولتے غیابات، جیسے کہ اندر ہوتا ہے اسے بولتے. الجب کنواں، اگر آپ کو پھینکنا ہی ہے تو جو نا تم کنواں میں پھینک دو. کیسا کنواں؟ غیابات، جو گہرا ہے، اندر ہے، الجب. اچھا کیوں ایسا کریں گے؟ یہودا نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کرنا ہے تو کنواں میں پھینک دو. کیوں؟ یلتقط، اس کو اٹھا لیں گے، بعض السیارہ، سیارہ کا مسافرین، بعض مسافرین جو ہے نا اس کو اٹھا لیں گے، کیونکہ اس زمانے میں پانی نہیں تھا. لوگ چلتے چلتے دیکھتے تھے کہ اگر کنواں ہے وہاں جا کے پانی لیتے تھے. اگر اس طرح اگر کسی کنواں میں ڈال دیں گے، کوئی مسافر جو ہے نا پانی کے لیے آئیں گے تو جو ہے نا جب وہ پانی نکالیں گے تو یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ لگ جائیں گے. بعض مسافرین جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر چل جائیں گے. بعض السیارہ، سیارہ مطلب مسافرین، بعض مسافرین کو لے کر چل جائیں گے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی ہے تو ایسا کرو. یعنی کہ جب بھائیاں پلان کر رہے تھے تو یہودا جو اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم کرنا ہی ہے تو یوسف علیہ السلام کو جو نا غیابات الجب، یعنی کہ ایک کنواں میں پھینک دو، کنواں میں پھینک دو. اگر کنواں میں پھینک دیں گے تو اس کو جو ہے نا مسافرین جو ہے نا اٹھا کر لے جائیں گے. اگر تم ایسا کرنا ہے تو جو نا ایسا کرو. اچھا بھائی یہ پلان کر لیتے ہیں، یہ پلان ہوا بس. اب کیا کرتا ہے؟ قالو، اب یہ تمام بھائی کہاں آئے؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے ابو. دیکھیں ابھی کوئی چیز
کیونکہ ان کے ابا ان پر بھروسہ نہیں کرتے. اس وجہ سے بھائیوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، مالک کیا ہو گیا آپ کے لیے، اے ابو جان کیا ہو گیا آپ کے لیے، لا تأمنا، ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پر اعتبار نہیں کرتی ہیں، علی یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یعنی کہ بھائیوں نے کہا کہ ابو جان تم کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن تم ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. بھائی یہ چاہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو باغ کو لے کر جائے، جنگل کو لے کر جائے کھیلنے کے لیے، لیکن ان کے ابو نہیں بھیجتے تھے. تو بھائیوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارا ابو جان، مالک کیا ہو گیا آپ کے لیے، لا تأمنا، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، علی یوسف علیہ السلام پر، یعنی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم تو جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا بہت نیک ہیں، یعنی کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، ہم ان کو دیکھ بھال کریں گے، یعنی کہ ہم یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا بہت ہمدرد ہیں، تم کیوں ہم کو ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجتے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اپنے ابو کے پاس آ کر کہنے لگے. تو بھائیوں نے کہا کہ ارسل ہو، ہم اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کو یوسف علیہ السلام کو، معنا ہمارے ساتھ. یعنی کہ بھائی جو ہے نا پورے بھائی جو ہے نا یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ارسل ہو، ہم جو ہے نا ان کو بھیجو، ارسل ہو، ان کو بھیجو، معنا ہمارے ساتھ. ان کے ابو سے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام تم ان کو ہمارے ساتھ بھیجو. کب؟ غدن، کل. اے ابو جان کل ہم جو ہے نا جنگل کو جائیں گے، تم یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو. کیوں؟ یرتع مطلب جیسا کہ آپ کبھی سفر میں جاتے ہیں، ٹور کو جاتی ہیں تو اچھی طریقے سے کھاتی، پیٹ بھر کے کھاتی، کہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے. انسان جب سفر میں جاتا ہے، پھرنے جاتا ہے، اچھی طریقے سے کھاتا ہے، اسے بولتے ہیں یرتع. یعنی کہ بھائیوں نے کہا اے ابو جان کل ہم پھرنے کے لیے جائیں گے، آپ یوسف کو بھیجو، یرتع، وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی کھائیں گے، ویلعب، اور کھیلیں گے ہمارے ساتھ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم جو ہے نا ان کے لیے حفاظت کریں گے، یعنی کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے. یرتع، وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، ویلعب، کھیلیں گے، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، دیکھیے بھائی سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ ابو جان تم ہمارے پر بھروسہ رکھو. کیوں ہم ہمارے پر بھروسہ نہیں رکھتے؟ کیونکہ کل ہمیں جو ہے نا باغ کو جاتے ہیں، آپ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھیجو ہمارے ساتھ، یرتع، وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، کھیلیں گے، اور جو ہے نا ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے. لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی لا یحزننی، بے شک مجھے خوف ہے، ڈر ہے، مجھے ڈر ہے، ان تذهبوا بی، کہ تم اس کو لے کر جاؤ، یعنی کہ تم یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں گے تو مجھے ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو کس بات کا ڈر ہے؟ کہتے ہیں کہ واخاف، مجھے ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو کھا لے الذئب، لومڑی. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے یوسف کو لومڑی نہ کھا لے. کیوں یوسف علیہ السلام نے لومڑی کا ذکر کیا؟ کیونکہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جو نا یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں جو ہے نا لومڑی آ کے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو کھا لیتا ہے. خواب میں اس طرح دیکھتے ہیں کون؟ یعقوب علیہ السلام. تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں لومڑی جو نا یوسف کو نہ کھا لے، میرا بیٹا کو نہ کھا لے. اچھا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے بھیجنے میں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے، کیونکہ لومڑی اس کو نہ کھا لے، کہیں لومڑی اس کو کھا لے تو. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، لیکن تم جو نا ادھر ادھر ہوں گے، تم غافل ہوں گے، لیکن میرا بیٹا کو لومڑی اگر کھا لے تو. اس وجہ سے مجھے ڈر ہے، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے ڈرتا ہوں. اب دیکھیے، قالو، بھائیوں نے کہا، بیٹوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، اے ابو جان یوسف علیہ السلام کو کیسا کھا سکتے ہیں جبکہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ، ہماری بڑی جماعت ہے، ہم 10 لوگ ہیں، کیا ہم یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا ہم کمزور ہیں کیا؟ یعنی کہ یہ جو بھائی جو نا پورا بھروسہ دلاتے ہیں یعقوب علیہ السلام. جب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نا کہیں یوسف کو لومڑی نہ کھا لے، تو بھائی بولتے ہیں کہ قالو، یہ پورے بیٹے بولتے ہیں کہ لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا لے لومڑی، ونحن عصبہ، ہم تو ایک بڑی جماعت، عصبہ مطلب جماعت، ہم 10 لوگ ہیں. عصبہ بولتے ہیں کہ 10 لوگوں کو بولتے ہیں، یعنی کہ ہم 10 بھائی ہیں. انا اذا لخاسرون، کیا ہم ہار جائیں گے؟ کیا ہم چھوڑ دیں گے کیا یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی؟
کیا ہم عاجز ہو جائیں گے کیا؟ یعنی کہ جب کہ ہم 10 لوگ ہی تو لومڑی کیسا کھا سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ بھائی پورا کا پورا بھروسہ دلاتی ہیں اپنے ابو، پورا کا پورا بھروسہ دلاتی ہیں. اچھی بات ہے. اب والد نے اجازت دے دی، چلو لے کر جاؤ، کیونکہ پورا بھروسہ دلایا انہوں نے. یعقوب علیہ السلام کو پورا بھروسہ دلاتے ہیں ہم ایک بڑی جماعت ہے، ہمارا عصبہ ہے، ہم جماعت ہیں، 10 لوگ ہیں، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ رکھیں گے، کھا لیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، کھیلیں گے، سب کچھ کریں گے. اچھی بات. فلما پس ذهبوا به، اس کو لے کر جاتے ہیں. کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں. اب نکلے دوسرے دن یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے. وَأَجْمَعُوا، تمام لوگ مل جاتے ہیں، تمام لوگ مل جاتے ہیں. وَأَجْمَعُوا، تمام لوگ جو ہے نا یہ بات پر اتفاق ہو جاتے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ کنواں میں پھینک دیں گے. وَأَجْمَعُوا مطلب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کس بات پر؟ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیں گے. اچھی بات. أَن يَجْعَلُوا، یعنی کہ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پھر کیا؟ أَن يَجْعَلُوا، پھر اس کو کر دیتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. فی غیابات الجب، گہرے کنواں میں. جب لے کر جاتے ہیں تو جو نا اس کے بعد جو نا تمام لوگ واجمعوا، تمام لوگ مل جاتے ہیں. پھر تمام لوگ مل کر کیا کرتے ہیں؟ فی غیابات الجب، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو جو نا کنواں میں پھینک دیتے ہیں. اصل پورا قصہ کیا ہوا، جیسا کہ بعض مفسرین جو ہے ذکر کرتے ہیں، امام سدی وغیرہ جو ہے ذکر کرتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، جنگل تھا، اب جنگل کے پاس لے کر گئے. وہاں جا کر جو نا 10 بھائی جو نا، ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو مارنے لگا، پھر ایک اور بھائی بھی مارنے لگا، پھر ایک اور بھائی بھی مارنے لگا، یہاں تک کہ قریب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بھائی قتل کریں گے. یعنی کہ اتنا مارنے لگے کہ جو نا کہیں یوسف علیہ السلام نہ مرے، مرنے کے قریب ہو گئے تھے. تو یہوذا نے کہا، جو بڑے بھائی انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا کہ قتل مت کرو، میں نے کہا تھا نا قتل مت کرو، قتل مت کرو. تو انہوں نے جو نا یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اس کے بعد کیا کرے؟ رسی بنے، رسی بن کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو نا کنواں میں جو ہے نا رکھ دی. اب کنواں میں پھینکنا ہے تو رسی بن کے کنواں میں کھڑا کر دیے. پھر اس وقت ان کا کپڑا نکالے، یوسف علیہ السلام کا کپڑا نکالے یوسف علیہ السلام کا. نکالنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کپڑا دے دو، میرا شرٹ دے دو، کیونکہ کنواں میں جو ہے نا بہت اندھیرا ہوتا ہے، کوئی اوپر ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شرٹ دے دو. بھائیوں نے مذاق کے طور پر کہا چلو سورج کو بلا لو، چاند کو بلا لو، 11 ستارے کو بلا لو. یعنی کہ مفسرین نے فرمایا کہ کہیں سے ان کو معلوم ہو گیا تھا بھائیوں کو، یہ 11 ستارہ، سورج، چاند کا جو واقعہ ہے، جو خواب کا جو واقعہ ہے، یہ بھائیوں کو معلوم ہو چکا تھا. اس وجہ سے بھائیوں نے مذاق کے طور پر جو نا جب یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک رہے تھے، جب کپڑا نکال لیے یوسف علیہ السلام کا، شرٹ نکال لیے، تو اس وقت جو نا لوگوں نے کہا کہ اے یوسف تم چاند کو بلا لو، تم سورج کو بلا لو، تم ستارے کو بلا لو. اس طرح مذاق کرنے لگے. یعنی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو نا رسی باندھ کر جو نا تھوڑا اندر تک چھوڑے کنواں میں، پھر جو رسی کٹ کر دی، کٹ کر دیا. یوسف علیہ السلام سیدھا جو نا پانی میں جا کے گر گئے، پانی میں جا کے گر گئے. ہاں وہ کنواں کیسا تھا؟ غیابات، جیسا کہ میں نے کہا اجعلوہ فی غیابت الجب. ایک اور جو قرات ہے غیابات الجب، دونوں قرات جو نا ثابت ہے. دیکھیں ان یجعلوہ، اس کو ڈال دیتے ہیں، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. فی غیابت الجب، غیابت بولتے ہیں گہرا کنواں، جب بولتے ہیں کہ کنواں. کیسا کنواں؟ کیا ہوتا ہے کہ آج کل ایک کنواں ہوتا ہے، کنواں کھودنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اطراف اینٹ رکھتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، تھوڑا گول، کریکٹ گول بناتے ہیں، اچھی طریقے سے گول بناتے ہیں، ادھر پتھر وغیرہ رکھ کر، سیمنٹ وغیرہ ڈال کر جو نا کنواں کو اچھی طریقے سے بناتے ہیں. یعنی کہ جب کا مطلب ایسا کنواں جس میں کچھ بس صرف کھودا گیا، بس اندر تک کھودا گیا، وہاں کوئی بھی جو ہے نا ایسا بس ایسا ویسا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کنواں کھودنے کے بعد اچھی طریقے سے جو نا اسے راؤنڈ کرتے ہیں، پھر سیمنٹ لگاتے ہیں. ایسا کنواں نہیں تھا، وہ نارمل کنواں. جب کا جو معنی کنواں جس میں جو ہے نا وہاں سے ٹوڑا ہوا تھا، لیکن بہت اندر تھا، وہ غیابات بہت اندر تھا کنواں. تو بعض مفسرین جیسا کہ امام بغوی وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال دیا گیا، ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو بھائی تھے یہوذا، وہ تب لا کر جو ہے نا 3 دن تک کھانا لا کے دیتے تھے. اللہ عالم. یعنی کہ اب یعقوب علیہ السلام کو کنواں میں ڈال دیا گیا. اب کیا ہوا؟ معلوم ہے کہ ایک انسان چھوٹا ہے، 12 سال کے تھے یوسف علیہ السلام،
کنواں میں ڈال دیے گئے. اب پریشان ہیں یوسف علیہ السلام. ایسے وقت جبرائیل امین آتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی. وحی کیا ہم نے کس کی طرف؟ الیہ یوسف علیہ السلام کی طرف. مفسرین نے کہا کہ کئی لوگ ہی جو بالغ ہونے سے پہلے ان کو وحی کی گئی. ان میں سے ایک کون ہی؟ یوسف علیہ السلام. کنواں میں تھے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کنواں میں آ کر جو نا یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بلند سے بلند مقام اللہ تعالیٰ کو دے گا. ایک تسلی تھی. جب یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال دیے گئے اسی وقت جبرائیل امین آتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی ان کی طرف. کن کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ہم نے ان کو بتا دیا. بِأَمْرِهِمْ ان کے معاملہ جو ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے, ان کے ساتھ جو پلاننگ جو ہوا ہم نے ان کو بتا دیا. لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو پلاننگ کیے تھے ان کے بھائیاں, یہ ہم نے تمام چیز یوسف علیہ السلام کو بتا دیا. اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک نہ ایک دن تمہارا مقام بلند سے بلند ہونے والا ہے. یہی بھائی تمہارے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے. یہ تمام چیز فرشتے خوشخبری کے طور پر جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنواں میں بتا دیتے ہیں. کنواں میں وہی ہوتی ہے یوسف علیہ السلام ایک تسلی کے لیے, کیونکہ وہاں پورا اندھیرا ہوتا ہے, کوئی ان کا ساتھ نہیں ہے. جبرائیل امین آ کر تسلی دیتے کیونکہ چھوٹے تھے, 12 سال کے تھے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ یہ بھائیوں کو لا يشعرون کچھ بھی معلوم نہیں. یعنی کہ جبرائیل امین آئے, آ کر یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دی, یہی بھائی آپ کے سامنے بھیک مانگ کے آئیں گے ایک زمانے میں. یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو نا جبرائیل امین خوشخبری کے طور پر بتا دیے اللہ کے حکم سے. تو یہ باتیں جو جبرائیل امین آ کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو خوشخبری دی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو معلوم نہیں ہے, کہ ان کو بھائیوں کو معلوم نہیں. بس بھائی کیا کرے, کنواں میں پھینک دیے. کنواں میں پھینکنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو نا یہ بھائی جو ہے نا ایک بکرا ذبح کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بکرا ذبح کرتے ہیں. بکرا مطلب جیسا کہ آپ دیکھیں گلیوں میں جو پھرتا رہتا ہے ہمارے پاس, بکری جو گلی میں گھومتی رہتی ہے, اس طرح جو ہے نا بکری جو ہے نا ذبح کرتی ہیں. ذبح کر کے اس کا جو خون جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے شیٹ پہ لگا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے کپڑے پہ جو ہے نا لگاتے ہیں. لگانے کے بعد رات میں وَجَاءُوا اور آتے ہیں أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور اس کے بعد جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ہے نا رات میں آتے ہی روتے ہوئے. انشاءاللہ یہاں سے کل تفسیر ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب خواب کا واقعہ ابو جان یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو بتاتی ہیں, یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتی ہیں کہ جو نا یوسف علیہ السلام کو بڑا سے بڑا مقام ملنے والا ہے. کیسا تعبیر کرے, کیونکہ خواب کی تعبیر جانتے تھے کون, یعقوب علیہ السلام. دوسری جو بات ہے, کیسا معلوم کرے کہ یوسف علیہ السلام کو بڑا سے بڑا مقام ملنے والا ہے. خواب میں کیا دیکھے تھے؟ سورج, چاند, ستارے, یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ آسمان میں. گویا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام بھی جو نا بلند ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 7 میں اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعے میں جو نا بہت سارے فائدے ہیں علم حاصل کرنے والوں کو, سوال کرنے والوں کو. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو نا آپس میں پلاننگ کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اذ قالوا لیوسف, یوسف علیہ السلام ان کے بارے میں ان کے بھائی پلاننگ کرتی ہیں. دیکھیں ابو جان جو ہے نا یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں, ان کے بھائی سے کرتے ہیں, بنیامین سے, کیونکہ ہمارے ابا جو ہے نا بہت بڑے غلطی میں ہیں. اس وجہ سے بھائیوں نے پلاننگ کی یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے یا تو دور کی زمین میں چھوڑ دیں گے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو ابو جان جو ہے نا اس کے بعد ہم سے زیادہ محبت کریں گے, اس کے بعد ہم توبہ بھی کر لیں گے. اچھی بات. لیکن جب یہ بات چل رہی تھی آپس میں تو ایک بھائی کھڑے ہوئے جن کا نام یہودا تھا, تھوڑا نیک تھے. مفسرین نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو, اگر کرنا ہی ہے تو جو ہے کنواں میں پھینک دو. اگر کنواں میں پھینکیں گے کوئی مسافر جو ہے ان کو لے کر چل جائیں گے. اچھی بات ہے. تو یہ تمام بھائی یہ پلاننگ کرتے ہیں. پھر جو ہے نا ان کے ابو کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ یا ابانا, اے ابو جان آپ کو کیا ہو گیا ہے, کیوں تم ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یعنی کہ جب بھی ہم بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم بلا کر لے جانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں, کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. ہاں پھر جو ہے نا ان کے بھائی کہتے ہیں ان کے ابو سے, مطلب یعقوب علیہ السلام سے, ارسلہ معنا, اے ابو جان تم ان کو ہمارے ساتھ بھیجو, کل جو ہے نا ہم جو ہے نا انشاءاللہ پھرنے کے لیے جائیں گے جنگل میں, وہاں یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے, ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھے بھیجنے میں ڈر اس بات پر ہے کہ جو نا کہیں لومڑی ان کو نہ کھا لے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ بھیجنے میں ڈر ہے کہ کہیں لومڑی جو ہے یوسف علیہ السلام کو نہ کھا لے. تو
بھائیوں نے کہا کہ ابو جان ہم تو 12-10 لوگ ہیں، اتنے ہٹے کٹے ہیں ہم لوگ، کیا ہم دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے کیا؟ جب میرا بھائی کو کوئی کھا لے تو ہم دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ جو ان کے جو بیٹے جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو پورا بھروسہ دلاتی ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے. تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا لے کر جاتی ہیں وہ ان کے بھائی، جب جنگل کو لے کر جاتی ہیں ایک ایک بھائی مارنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام پکارنے لگتی ہیں اے ابو جان اے ابو جان کر یعقوب علیہ السلام کو پکارنے لگتے ہیں. اس کے بعد یہودا کہتے ہیں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو مت مارو، اگر مارنا ہی تو جو ہے کنواں میں پھینک دو. تو یہودا کے پلان کے مطابق جو ہے نا ان کو کنواں میں پھینک دیا گیا. غیابات الجب، جب کا مطلب جیسا معلوم ہے جیسا کہ کنواں کھودیا گیا، بس اطراف سے کچھ بھی نہیں کیا، بس صرف کھود کرے بس کو اندر کھودا گیا. تو وہاں جو ہے نا جب یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیا گیا تو اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، وہاں جبرائیل امین آتے ہیں اگر خوشخبری دیتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ جو پلاننگ جو بھائی تمہارے ساتھ جو کیے تھے اس کا ایک نہ ایک دن جو نا تم کو بہترین بدلہ ملے گا، بلکہ یہی بھائی ایک نہ ایک دن تمہارے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے، اللہ تم کو اتنا بڑا مقام دے گا. یعنی کہ تسلی کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ چیز بتا دی. اس کے بعد یہ جو واقعہ جو ہوا، اس کے بعد ان کے بھائی پورے جو نا ان کے ابو کے پاس وجاؤ آتے ہیں اباہم اپنے ابو کے پاس عشاء رات کے وقت. یہ بھائی جو ہے نا پورے رات کے وقت اپنے ابو کے پاس آتی. کیسے آتی؟ یبکون، روتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے آتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا وجاؤ اباہم سے انشاءاللہ کل تفسیر ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.